السلام علیکم مفتی صاحب، یہ کرونا کیا چیز ہے؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کس جگہ ہم پھنس گئے ہیں؟ ہمیں اس کا جو بہتر حل ہے وہ بتائیں ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں اربوں لا تعداد درود و سلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ بھائی، اللہ ہی کی تعریف کی جائے۔ یہ مسئلہ آپ کے اس علاقہ لاہور کا نہیں، اور آپ کے اس صوبہ پنجاب کا نہیں، پاکستان کا نہیں، بلکہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا، پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی، اور اس کے مختلف روک تھام کے حربے بھی کیے جا رہے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ ضروری ہیں اور وہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ ہم بحیثیت قوم جس جرم میں مبتلا تھے، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے وہ بند نہیں کیا ابھی۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جو خوف کی عام فضا پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایسی فضا کے اندر قوت مدافعت آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے۔ رات میں نے ڈاکٹروں کی کچھ باتیں سنی، وہ یقیناً درست ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس سے ایک چیز جو پھیل رہی تھی وہ تھا خوف، اور خوف جو ہے وہ بیماری کو بڑھاتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں کرنے کے کام تو یہی کہ توبہ کی جائے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اپنے گھر میں درود پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا جائے۔ اور پھر یہ کہ گھر میں رہنے کا جو حکم ہے، جو لاک ڈاؤن ہے پورا ملک، تو گھر میں نوافل کثرت سے پڑھے جائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، صدقہ خیرات جو ہے وہ عام کیا جائے۔ لیکن ایسے ماحول میں ہم سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ، خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کا ہر آدمی ایسے موقع پہ مفتی بھی بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے۔ خدا را بغیر علم کے علاج بتانا یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ بغیر علم کے علاج بھی نہ بتائیں، اور بغیر علم کے دینی امور کے اندر فتویٰ بھی نہ دیں۔ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ اعتقاد رکھیں کہ ہمیں اس سارے کے سارے معاملے سے نجات دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات معصوم اور بوڑھوں کی دعائیں قبول فرمانے والے ہیں، اور پھر معصوم جو ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کریں، اور آپ کی دعا پہ آپ کے بچے آمین کہیں۔ ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شہروں، ہمارے صوبوں، ہمارے ملکوں، بلکہ سارے عالم کو اس وبا سے بچائے۔ بہرحال احتیاطی تدابیر جو حکومت بتا رہی ہے، محکمہ صحت بتا رہا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔